نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اس نے دعا کو قبول کر لیا تمہاری، انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو لگاتار آگے پیچھے آنے والے ہوں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر بشارت، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو کسی طرف سے نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانفال کا پہلا رکوع آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یقیناً جو بھی مال ہے اس کی تقسیم اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو چاہے وہ مال میراث ہو۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حق ہے مال غنیمت کی تقسیم کا۔ اس پر بطور مثال واقعہ بدر کو بیان کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو گھروں سے نکالا۔ دراصل وہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے نکلے تھے جو شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، لیکن مکہ مکرمہ سے ابو جہل ایک جنگی قافلہ لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں کھلی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ان دونوں لشکروں میں سے جس کے ساتھ بھی لڑو گے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اب لا محالہ صحابہ اکرام کے دلوں میں یہی کوشش تھی، یہی خواہش تھی کہ ہم ابو سفیان کے قافلے سے لڑیں، مال زیادہ ہے، لڑائی کرنا آسان ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑے تاکہ اللہ اہل حق کی نصرت فرمائے اور پتہ چلے دنیا کو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کافروں کی کمر ٹوٹے، یحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ آج حق حق اور باطل باطل ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 313 جانثاروں کو لے کر بدر کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ابو جہل کا جنگی قافلہ بھی آ گیا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کی طرف پیغام بھی بھیجا کہ ہم بخیریت نکل آئے ہیں، لہذا آپ بھی واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل کے دماغ میں غرور اور تکبر زیادہ ہی بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں مقابلہ کیے بغیر نہیں آؤں گا، مسلمانوں کو جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے قافلے کے پر حملے کے لیے یہ نکلے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل غرور اور تکبر کا بھرا ہوا بدر کی طرف گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ آئے اور تاکہ اس کا غرور خاک میں ملے۔ اب بظاہر جو حالات تھے، بظاہر جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کوئی نہیں پینے کے لیے، تعداد دشمن کی اپنے سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ اسلحے سے لیس ہے، اور ان کے پاس مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں۔ ان حالات میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو مسلمان لا محالہ شکست خوردہ نظر آتے تھے۔ اب ان تمام حالات میں ایک ہی دروازہ تھا، ایک ہی مدد کا راستہ تھا، اور وہ میرے اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبلہ رخ ہوئے، صحابہ کرام سے بھی کہا اپنے رب سے دعائیں کرو۔ صبح جنگ بدر ہونی ہے، اسلام کا اور کفر کا پہلا معرکہ ہونا ہے۔ وہ رات جو گزاری، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نقشہ بیان کیا۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اذ تستغیثون ربکم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم سب اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کندھے کی چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اٹھا کر کندھے پر رکھی، پھر نبی پاک نے بارگاہ الہی میں رونا شروع کیا، اور رو رو کر کہتے اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں، یہی تو تیرے سچے پرستار ہیں، یہی تو تیری سچی عبادت کرنے والے ہیں، یہی تو تیری توحید کا دم بھرنے والے ہیں۔ اے اللہ اگر آج یہ محفوظ نہ رہے، یہ مارے گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ تیرا بھی سچی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا دنیا میں۔ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنا آپ نے آنسو بہائے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے۔ اور اسی بات کو شاعر نے یوں کہا انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے،
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اذ تستغیثون ربکم، اللہ کے نبی بھی اور نبی کے سارے غلام بھی سب وہ جنگ ہونی ہے تو رات کو مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ مومن کا ہتھیار تلوار ہے، اصل ہتھیار کیا ہے؟ اصل ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ اصل مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ تلوار تو ظاہری ہتھیار ہے دشمن کو ڈرانے کے لیے، لیکن مومن کا جنگ میں اصل ہتھیار اللہ کے سامنے دعا اور فریاد ہے۔ سبحان اللہ۔ فاستجاب لکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے پھر تمہارے رب نے تمہاری فریادوں کو قبول کیا اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اگر دشمن 1000 کافر لے کر آیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اللہ 1000 فرشتہ مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اگر آپ جلدی نکال لیں کچھ ساتھی تو سورہ آل عمران نکالیں، چوتھا پارہ، جو جلدی نہیں نکال سکے ساتھ والوں سے دیکھ لیں، سورہ آل عمران نکالیں، چوتھا پارہ ہے، صفحہ نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 122 ختم ہو رہی ہے، 123 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 123 سورہ آل عمران چوتھا پارہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ لوگوں وہ وقت بھی تو یاد کرو نا، بدر میں تمہارے رب نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بڑے کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب جناب سو جنگ ہونی ہے، رات کو اللہ سے سامنے فریادیں بھی اور نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں سے، منزلین جو نازل کیے گئے ہوں، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اور وہ آ جائیں تمہارے پاس جلدی سے، اگر دشمن جلدی لشکر لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، نشان لگے ہوئے فرشتے آئیں گے، فلاں فرشتے نے فلاں کافر کو قتل کرنا ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو میں اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کیسے تمہاری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا، اب یہاں پہ غور کرنا، جو بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے بھیج دے، اور پھر ساتھ ہی بھی کہا اگر تم ڈٹے رہے اور دشمن کی کمک اور فوج زیادہ آ گئی ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ یہاں پر 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور ابھی جب سورہ انفال میں ہم پڑھ رہے تھے وہاں 1000 فرشتے کا ذکر ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تسلی کے لیے 3000 اور 5000 کا وعدہ کیا،
یعنی اگر دشمن کی فوجیں زیادہ آ جائیں تم پریشان نہیں ہونا، ہم فرشتے زیادہ بھیج دیں گے، 3000 بھیج دیں گے، ہم 5000 بھیج دیں گے، لیکن چونکہ دشمن کی فوج 1000 تھی لہذا اللہ نے فرشتے بھی بدر میں 1000 نازل کیے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب واپس آئیے سورہ انفال میں، اور یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ 1000 کا ذکر ہے، یہاں پہ اترنے کا ذکر ہے 1000 کا، اور وہاں پہ بشارت اور تسلی کے لیے فرمایا 5000 بھی اتار سکتے ہیں، 3000 بھی اتار سکتے ہیں، تم ہمت کرو، دشمن مقابلے میں زیادہ آ گیا تو ہم بھی فوجی زیادہ بھیج دیں گے۔ واپس آئیے سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاستجاب لکم، تمہاری دعا کو تمہارے رب نے قبول کیا، انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، مردفین لگاتار آنے والے، ردیف عربی میں کہتے ہیں پچھلے سوار کو، گھوڑے پہ بندہ بیٹھا ہو نا جی، ایک آدمی آگے بیٹھا ہو دوسرا پیچھے بیٹھا ہو تو پیچھے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں ردیف، کیا کہتے ہیں جی؟ ردیف۔ اسی طرح آپ موٹر سائیکل پہ دیکھ لیں، ایک آدمی آگے بیٹھا ہے دوسرا پیچھے بیٹھا ہے، پچھلی سواری کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اور دو بندے جب موٹر سائیکل پہ آتے ہیں تو جو اگلی سواری ہے اور جو پچھلی سواری ہے یہ اکٹھے پہنچتے ہیں یا بیچ میں 5-10 منٹ کا وقفہ ہو جاتا ہے؟ اکٹھے پہنچتے ہیں نا، یعنی ظاہر بات ایک ہی سواری میں بیٹھے ہیں تو فوراً اکٹھے پہنچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک فرشتہ ابھی آیا دوسرا کل آئے گا تمہاری مدد کے لیے، مردفین، ہم 1000 فرشتہ لگاتار بھیجنے والے ہیں، اکٹھی فوج بھیجنے والے ہیں۔ دشمن اگر لے کر آیا فوج تو کیا ہوا؟ ہماری فوج بھی 1000 کی 1000 اکٹھی آ رہی ہے تمہاری۔ وما جعلہ اللہ الا بشر، آگے کیا بات کی؟ سبحان اللہ، وما جعلہ اللہ الا بشرا۔ اب فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ 1000 کافروں کے مقابلے میں 1000 فرشتہ آیا نا مدد کے لیے، دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ فرشتوں سے مدد مانگنی چاہیے، وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتایا نہیں 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 نہیں، مدد تو اللہ ہی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی بات تو اللہ نے تمہارے دل کی تسلی اور بشارت کے لیے بھیجی ہے، ورنہ مدد کرنے والی ذات کون کس کی ہے؟ اللہ۔ کیا فرمایا جی؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ نے اس کو صرف خوشخبری بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ نازل کیا، ورنہ عقیدے کی بات سمجھ لینا، مسئلہ سمجھ لینا اور یقین بنا لینا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد فرشتے نہیں کرتے، مدد کرنے والا کون ہے؟ وَمَا النَّصْرُ الا من عند اللہ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد اسی کی طرف سے مدد آتی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب بھی ہے، وہ اللہ حکمتوں والا بھی ہے۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے اپنے فیصلے کو نافذ کر لیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ہر فیصلہ اس کا حکمت بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، پس اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں سے جو لگاتار آنے والے ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ نے اس کو صرف خوشخبری بنایا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ تمہارے دل۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔